کیوں نہ کہ میں جلد از جلد اپنا ریوڑ بنانا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، جب قسمت ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شاید یہی مطابقت کا اصول ہے، اس لیے اپنی بات جاری رکھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب اور اپنی سنت چھوڑی ہے۔ دکاندار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، اور ہمیں اپنی زندگی میں صرف 5 ارکان کو پورا کرنا ہے، اور سب سے اول تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دیں۔ اس نے تھوڑا توقف کیا۔ لڑکے نے اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو دیکھ سکتا تھا جو پیغمبر کے ذکر کے ساتھ نکل آئے تھے۔ وہ ایک سچا مسلمان تھا جو اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور 5واں رکن؟ لڑکے نے تجسس سے پوچھا، 2 دن قبل تم نے کہا تھا نا کہ مجھے شاید سفر کا شوق نہیں۔ دکاندار بولا، اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر کی زیارت کرے۔ مکہ تو مصر میں سے بھی آگے ہے۔ جوانی میں صرف میری یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اتنا پیسہ جمع کر لوں کہ اپنا کاروبار کر سکوں۔ اس طرح میں حج کے لیے روپیہ جمع کر لیتا اور میری غیر موجودگی میں میرا خاندان کی گزر اوقات کا بندوبست بھی ہو جاتا۔ جب میرا کاروبار جم گیا تو مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جس کے حوالے سے میں اپنی دکان کر دیتا اور خود حج کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اسی دوران کئی قافلے میری دکان کے سامنے سے گزرے اور ان میں سے کچھ لوگ تو مالدار تھے جو اپنے قافلے میں ملازمین کی فوج کے ساتھ حج کو جا رہے تھے، لیکن اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی۔ تمام عازمین حج خوش ہوتے تھے۔ ایک موچی بھی حج پر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے مجھے بتایا کہ اس صحرا کو عبور کرنے میں 1 سال لگا، لیکن اسے اتنی تھکن بھی نہیں محسوس ہوئی جتنی سے تنجیر کی گلیوں میں روزمرہ کے کاموں کے لیے چلنے کے دوران ہوتی تھی۔ تو آپ اب حج پر کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ یہ مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ اس یکسانیت اور رنگ میں رکھے ہوئے کرسٹل کی خاموشی اور کیفے کا بدمزہ کھانا تو اب تک مجھے مار چکے ہوتے۔ اگر میرا مکہ جانے کا خواب پورا ہو گیا تو پھر زندگی میں کوئی اور امید باقی نہیں رہے گی جس کے سہارے میں زندگی گزاروں گا۔ تاجر نے جواب دیا، تم بھی اپنا ریوڑ بنانے اور احرام مصر تک جانے کا خواب دیکھتے ہو، مگر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ میں صرف اپنے خواب کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دفعہ اپنے آپ کو چشم تصور میں صحرا عبور کرتے دیکھ چکا ہوں۔ خدا کے گھر میں حجر اسود کے سامنے اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں اور خدا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، لیکن یہ سب صرف تصورات میں ہوتا ہے۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے جاننے والے میرے ساتھ ہیں، کوئی بائیں طرف ہے، کوئی آگے، کوئی عقب میں ہے۔ میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ اسی روز اس نے لڑکے کو شوکیس بنانے کی اجازت دے دی۔ ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیر اتنی جلد نہیں ہوتی۔ شوکیس نے واقعی گاہکوں کو متوجہ کیا اور 2 ماہ کے عرصے میں دکان کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ لڑکے نے حساب لگایا کہ مزید 6 ماہ کام کرنے کے بعد وہ نہ صرف اسپین جانے کے قابل ہو جائے گا بلکہ پہلے سے دگنی بیڑے بھی خرید سکے گا۔ اس طرح 1 سال سے بھی کم عرصے میں وہ نہ صرف اپنا ریوڑ دگنا کر چکا ہوگا بلکہ عربی پر عبور حاصل کرنے کی وجہ سے وہ اس قابل بھی ہو جائے گا کہ عربوں کے ساتھ کاروبار کر سکے۔ اس دن کے بعد اس نے یوریم اور تھومیم کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ احرام مصر اب اس کے لیے اسی طرح کا خواب تھا جیسا حج پر جانا دکاندار کا خواب تھا۔ اب وہ کاروبار میں لطف محسوس کرتا تھا۔ چشم تصور میں وہ اپنے آپ کو طرفہ کی بندرگاہ پر ایک فاتح کی طرح دیکھتا تھا۔ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ لڑکے کو اب معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شب و روز اس کے حصول کے لیے مصروف تھا۔ یہ خزانے کا خواب ہی تھا جو اسے اس اجنبی زمین پر لایا جہاں اس کی ملاقات ایک لٹیرے سے ہوئی، اور اسی بہانے وہ اس قابل بھی ہوا کہ وہ اپنا ریوڑ دگنا کر سکے۔ اور اس سب کچھ میں اس کا کچھ خرچہ بھی نہیں ہوا۔ اسے اپنے آپ پر فخر تھا۔ اس نے سیکھا بھی بہت کچھ تھا، مثلاً کرسٹل کی پہچان، الفاظ سے بے نیاز گفتگو کا فن اور نشانیوں کی پہچان۔ اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد انسان بہت تھک جاتا تھا۔ کاش اس چوٹی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو مشکل چڑھائی کے بعد گرم قہوہ تھکن مٹا دیتا۔ ایک شام لڑکے نے پہاڑی پر ایک شخص کو کہتے سنا۔ اس نے اس نشانی کو پہچان لیا اور دکاندار سے اس کا ذکر کیا، ہمیں یہاں پر قہوہ خانہ کھولنا چاہیے، یہاں پر بہت سارے قہوہ خانے ہیں۔ دکاندار نے جواب دیا، مگر ہم کرسٹل کی پیالیوں میں قہوہ پیش کریں گے اور یہ یقیناً گاہکوں کو متوجہ کرے گا، اس طرح ہمارے کرسٹل کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا خوبصورتی مرد کی کمزوری ہے، اور کرسٹل واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ دکاندار نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔
شام کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دکان بند کی تو لڑکے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ حقہ پیے۔ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ دکاندار نے لڑکے سے پوچھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں دوبارہ اپنا ریوڑ بنانا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں کرسٹل کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو ایک دکاندار کو معلوم ہونا چاہیے۔ دکاندار نے چلم میں آگ کو خریدا اور پھر حقے کا کش لیتے ہوئے کہا، مجھے کرسٹل کی پہچان اور اس کی خصوصیات بھی معلوم ہے۔ اگر ہم کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیش کریں تو ہمیں دکان کو بھی کھلا کرنا پڑے گا، پھر میرا طرز زندگی بھی بدل جائے گا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہوں۔ تمہارے آنے سے قبل میں ضرور سوچا کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پر اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے ساتھ کاروبار کرنے والے دوسری جگہ چلے گئے ہیں اور ان کا کاروبار بھی بہت اچھا جا رہا ہے۔ یہ سب مجھے بہت مایوس کرتا تھا، لیکن اب ہر چیز بدل گئی ہے۔ میں زیادہ تبدیلی سے اس لیے گریزاں کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ بدلی ہوئی صورت میں میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں اپنے معمول کا عادی بن چکا ہوں۔ لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ دکاندار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم واقعی میرے لیے خوش قسمتی لے کر آئے ہو۔ آج مجھے وہ ملا ہے جو مجھ سے کھو چکا تھا۔ اگر خوش قسمتی کو قبول نہ کیا جائے تو خدشہ ہے کہ وہ بدقسمتی میں بدل جاتی ہے۔ میں زندگی سے مزید کچھ چیز کا متمنی نہیں ہوں، مگر تم میرے اندر خواہش کو بیدار کرتے ہو اور مجھے نئی امید دلاتے ہو۔ اب جب کہ مجھ میں خواہش بیدار ہو چکی ہے اور میں امید کی نئی کرن دیکھ سکتا ہوں اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے کاروبار میں وسعت کی بے انتہا گنجائش ہے۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر میں ایسا نہیں کرتا، تو یہ مجھے دوبارہ واپس مایوسی میں دھکیل دے گا۔ اچھا ہی تھا کہ میں نے طرفہ میں بیکری والے سے کچھ بھی کہنے سے گریزہ کیا تھا، لڑکے نے سوچا۔ دونوں حقہ پیتے ہوئے ڈوبتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ فضا میں گہرا سکوت تھا سوائے حقے کی گڑگڑاہٹ کے۔ ان کے درمیان تمام گفتگو عربی میں ہو رہی تھی۔ لڑکے کو فخر تھا کہ بہت کم وقت میں اس نے عربی پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بیڑوں سے سب کچھ سیکھ سکتا تھا۔ آج اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیڑیں اسے عربی نہیں سکھا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی شاید بہت سی چیزیں ہیں جو بیڑیں اسے نہیں سکھا سکتی تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد تو صرف چارے اور پانے ہی ہے۔ بیڑیں مجھے کچھ بھی نہیں سکھا رہی تھی، بلکہ میں ان سے سیکھ رہا تھا، اس نے سوچا۔ مکتب کے دکاندار نے سکوت توڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تمہیں عرب میں پیدا ہونا چاہیے تھا، دکاندار بولا۔ تمہاری زبان میں شاید اس کا مطلب ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔ اس نے چلم کی آگ کو خریدتے ہوئے لڑکے کو اجازت دے دی کہ وہ کل سے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیچ سکتا ہے۔ کبھی کبھی دریا کا رخ موڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو تھکن کے آثار ان کے چہروں پر عیاں تھے، لیکن وہ قہوہ خانہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ قہوہ خانے میں قہوہ کرسٹل کے گلاسوں میں پیش کیا جا رہا تھا۔ میری بیوی شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے، ایک گاہک نے دوسرے سے کہا۔ آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور میں بھی ان کو کرسٹل کے گلاسوں میں قہوہ پیش کروں گا۔ وہ بھی یقیناً متاثر ہوں گے۔ یقیناً قہوہ اگر کرسٹل میں پیش کیا جائے تو اس کا لطف تو بالا ہو جاتا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ بہت جلد قہوہ خانے کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ کثیر تعداد میں قہوہ خانے میں آنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی پہاڑی پر اور بھی کئی قہوہ خانے کھل گئے، مگر لوگوں کی جو بھیڑ اس قہوہ خانے پر رہتی تھی وہ کسی اور کا مقدر ہی نہیں تھی۔ دکاندار کو قہوہ خانے میں مزید کئی ملازم رکھنے پڑے۔ ان کی چائے کی درآمد میں اضافہ ہو گیا اور کرسٹل کی فروخت بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہی تھی۔ لڑکا صبح جلدی بیدار ہو گیا۔ آج اسے تنجیس میں آئے ہوئے 11 مہینے ہو گئے تھے اور اس نے خاص آج کے دن کے لیے عربی لباس خریدا تھا۔ یہ لباس پہن کر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ شہر پر ابھی بھی تک نیند کا سکوت طاری تھا۔ وہ قہوہ خانے میں آیا اور پہلے اس نے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیا، پھر قہوہ خانے کے دروازے پر بیٹھ کر حقے کے چھوٹے چھوٹے کش لینے لگا۔ وہ اپنے چہرے پر تازہ ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اس ہوا میں صحرا کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رقم کا بنڈل نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس رقم سے وہ 120 بیڑیں خریدنے کے علاوہ نہ صرف واپسی کا ٹکٹ لے سکتا تھا بلکہ افریقہ سے تجارت کرنے کے لیے درآمدی لائسنس بھی لے سکتا تھا۔ اس نے سوچا، یہ سب کچھ اس نے پچھلے 11 ماہ میں کمایا تھا۔ وہ دکاندار کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دکاندار آیا تو دونوں نے ایک ایک گلاس قہوے کا لیا اور قہوہ خانے کے ایک کونے میں بیٹھ کے آج میں جا رہا ہوں، لڑکے نے انکشاف کیا۔ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اپنا ریوڑ بنا سکتا ہوں اور آپ کے پاس بھی اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ دکاندار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا آپ مجھے اپنی دعا میں رخصت کریں گے؟ لڑکے نے دکاندار سے سوال کیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔
دکاندار مسلسل خاموش تھا۔ اس نے گلاس میں مزید قہوہ ڈالا اور پہلی بار بولا، مجھے واقعی تم پر فخر ہے، تم نے میرے کاروبار کو بہت ترقی دی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا، جس طرح سے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ریوڑ نہیں بناؤ گے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں ریوڑ نہیں بناؤں گا؟ لڑکے نے حیرت کا اظہار کیا۔ مکتب، دکاندار بولا۔ اس نے لڑکے کو گرمجوشی سے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت دیا۔ لڑکے نے کمرے میں جا کے اپنا سامان باندھا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے پاس صرف ایک تھیلا تھا، جس میں ایک کتاب اور ایک جیکٹ تھی۔ آج اس کے پاس اتنا سامان تھا کہ 3 تھیلے بھر گئے۔ جب وہ کمرے سے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر کونے میں پڑے اپنے بوسیدہ تھیلے پر پڑی۔ وہ اسے بالکل بھول چکا تھا۔ اس نے تھیلا اٹھایا اور اس میں سے جیکٹ نکالی تاکہ گلی میں کسی غریب کو دے دے۔ جیکٹ کے ساتھ 2 پتھر نکال کر فرش پر گر پڑے۔ یوریم اور تھومیم۔ ان پتھروں کو دیکھ کر اسے بڑا بادشاہ یاد آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنا عرصہ اسے کیسے بھولا رہا تھا۔ اس نے تقریباً 1 سال سخت محنت کی تاکہ اتنی رقم جمع کر سکے کہ فخر کے ساتھ اسپین واپس جا سکے۔ کبھی بھی خواب دیکھنے سے گریزہ نہ کرنا، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ اس نے یوریم و تھومیم کو فرش سے اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی سے ایسا محسوس ہوا جیسے بوڑھے بادشاہ کے اس کے قریب ہی موجود ہے۔ 1 سال کی سخت محنت کے بعد اب شاید وقت آ گیا تھا کہ وہ واپسی کا سفر اختیار کر سکے۔ میں واپس جا کر دوبارہ ریوڑ بناؤں گا، باوجود اس کے کہ بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں عربی نہیں سیکھ سکا تھا۔ اس نے سوچا، لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں نے شاید اس سے بھی زیادہ اہم چیز سیکھی تھی، ایسی چیز جس کا استعمال میں نے دیار غیر میں اپنے قیام کے دوران مسلسل کیا۔ اسی کی وجہ سے میں کرسٹل کے کاروبار کو عروج پر لایا اور اسی کے زور پر ہی میں ایک کامیاب اور بے مثال قہوہ خانہ بنانے میں کامیاب ہو سکا۔ وہ چیز تھی جذبہ، کام کے انجام دینے کی محبت اور اپنے مقصد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ تنجیر اب اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے اس اجنبی جگہ کو فتح کیا ہے۔ اس طرح وہ جذبے اور لگن سے پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل تھا۔ جب تک تم کچھ کرنے کا مسلسل ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد کے لیے کوشاں ہو جاتی ہے۔ اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ بوڑھے بادشاہ نے سب کچھ لٹ جانے کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی تحت نظر پھیلے صحرا کے بارے میں، اور نہ ہی لوگوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا جو یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مگر وہ اس کے حصول کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ بوڑھے بادشاہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اہرام مصر پتھروں کے ایک ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور ہر کوئی ایسے اہرام اپنے ذہن میں بنا سکتا ہے۔ وہ یہ بتانا بھی بھول گیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ دوبارہ سے ریوڑ خرید سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ لڑکے نے تھیلا اٹھایا اور اسے اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دکان میں چلا گیا۔ دکاندار 2 غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا اور کئی قہوہ خانے میں قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آج پہلی بار اس نے غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ دکاندار کے بالوں کا رنگ بوڑھے بادشاہ کے بالوں جیسا تھا۔ اس کے ساتھ سے یہ بھی یاد آیا کہ اس مٹھائی والے کی مسکراہٹ جس سے وہ تنجیر میں پہلی بار ملا تھا وہ بھی بوڑھے بادشاہ کی مسکراہٹ جیسی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بوڑھا بادشاہ یہاں بھی اپنے نشان چھوڑ گیا ہو، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سب میں سے کوئی بھی بوڑھے بادشاہ سے نہیں ملا تھا، اور دوسری طرف اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے جو اپنی منزل کی تلاش کی جستجو کرتے ہیں۔ اس نے رخصت ہوتے ہوئے دکاندار کو الوداع بھی نہیں کہا۔ وہ عام لوگوں کی طرح الوداع ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں نکال سکتا تھا۔ اسے اس جگہ کے چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہے گا اور یہاں کے لوگ بھی یاد رہ آئیں گے۔ وہ آج اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا، اس طرح جیسے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ پوری دنیا فتح کر سکے۔ میں واپس اپنے وطن جاؤں گا اور اپنا ریوڑ بناؤں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا، مگر وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 1 سال کی سخت محنت کی تھی تاکہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈ سکے، اور آج ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کا خواب اس کے لیے اہمیت کھو رہا تھا۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ یہ اس کا خواب ہی تھا ہی نہیں۔ کیسے معلوم کہ دکاندار کی طرح اپنے خواب کی تکمیل کے لیے مکہ جانے سے تمام زندگی اس خواب کی تعبیر کے انتظار میں گزارنا بہتر ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا تو یوریم اور تھومیم اس کے ہاتھ میں آ گئے، اور جیسے اس کا ہاتھ پتھروں سے چھوا ایسا لگا جیسے بڑے بادشاہ کی تمام تر توانائیاں اس میں منتقل ہو گئی ہوں۔ یہ محض ایک اتفاق تھا یا نشانی، لڑکے نے سوچا۔ وہ چلتے چلتے قہوہ خانے میں پہنچ گیا جہاں وہ پہلے روز آیا تھا۔ آج یہاں کوئی لٹیرا نہیں تھا، لیکن قہوہ خانے کے مالک نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ قہوہ پیش کیا۔